حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیسا منا من تطیر او تطیر لہو، جو شخص زندگی میں بدشگونی لیتا ہے اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدشگونی کسی بھی فعل کے متعلق، بندے کے متعلق، جگہ کے متعلق، چیز کے متعلق بدشگونی لینا، برا جو ہے وہ گمان لینا۔ دور جاہلیت میں اس طرح کے کام ہوتے تھے۔ جگہوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اوقات کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بندوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز میں نے دیکھی، فلاں نے مجھے دیکھا، فلاں میرے پاس آیا۔ وہ کلر اور رنگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جانوروں میں سے بعض جانوروں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کالی بلی فلاں ہو گیا، یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو بدشگونی کہا جاتا ہے، اور بدشگونی لینا اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس سے حتی الامکان بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دور جاہلیت میں کفار و مشرکین کا یہ پکی عادت اور طریقہ تھا۔ چیزوں، جانوروں، رنگوں سے بدشگونی لینا تو وہ دور کی بات ہے، بعض دفعہ تو وہ نبیوں کو کہتے تھے کہ یہ نبیوں کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا، اور اس بات کو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ کافر اپنے نبیوں کو اور نبیوں کے پیروکاروں کو کہتے تھے، جب سے یہ ہمارے محلے میں آئے ہیں، جب سے یہ ہمارے بستی میں آئے ہیں، تب سے امن خراب ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، کام ہی نہیں چل رہا، کاروبار ہی ٹھپ ہو گئے، معاملات ہی بگڑ گئے نبیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی زبان سے ان کو جواب دیتا تھا، ان کے آنے کی وجہ سے نوست نہیں آئی، نوست تمہاری بدعمالی کی وجہ سے آئی ہے، اور اصل سبب ہی یہی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والا ہر برا جو ہے وہ ہمارے اپنے برے کی وجہ سے ہے، کسی کے وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے برے کی وجہ سے برا ہوتا ہے ہم سے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے اور حدیث ہے اور شریعت ہے، تو اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں جی کالی بلی کو دیکھیں تو یہ ہوتا ہے، کوئی ناپسندیدہ شخص آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا کام جو ہے نا وہ آج صبح صبح یہ مجھے مل گیا تھا، اس وجہ سے سارا دن ہی خراب ہو گیا، صبح صبح فلاں سب سے پہلے میرے سامنے لگا تو اس وجہ آج صبح صبح ہی یہ بات اس نے کر دی، اتنی منحوس بات تھی، سارا دن ہی منحوس گزرنا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے جی دائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو کہتے ہیں آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، کوئی حالات خراب ہونے والے ہیں، مشکل کا سامنا کرنے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے دائیں ہتھیلی پہ خارش ہونے لگے تو اب یہ ہونے والا ہے، بائیں ہتھیلی پہ خارش ہونے لگے تو اب یہ ہونے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے صبح صبح کہیں کام پہ نکلیں، سفر پہ نکلیں تو پیچھے سے آواز نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی پیچھے سے آواز دے کے آپ کو بلاتا ہے تو پھر کام خراب ہوگا، یار تو پیچھے سے بلا لیا ہے، اب تو کام ہی ایسے ہو جائے گا۔ اور شام کے وقت اور رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ ہو جاتا ہے۔ صبح صبح دکان پر پہلا کسٹمر اور گاہک آئے تو کہتے ہیں یار تو میرا پہلا گاہک ہے، تھوڑا اچھا ہو تو ڈیلنگ اچھی ہو، سودا بک جائے، سارا دن ہی وہ ٹھیک چلتا رہے۔ اور اگر پہلا گاہک نہیں ہوا تو پھر سارا دن ہی وہ پہلے گاہک کی وجہ سے سارا دن ہی ہمارے کاروبار میں نحوست رہے گی۔ اور ستاروں کی وجہ سے یہ ہو گیا، طوطے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ بعض نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو لکی سمجھتے ہیں، یہ والا نمبر بڑا لکی ہے، یہ والا نمبر بڑا منحوس ہے، ان کو ہم اپنے موبائل کے نمبر، گاڑی کے نمبر، گھر کے نمبر اس میں رکھ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں کو ہم بڑا برکت والا، بعض کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ عقیق ہے، یہ زرکون ہے، یہ یاقوت ہے، یہ فلاں ہے۔ اور یہ ساری باتیں وہ ہیں اور اس وقت ہوتی تھی جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا،
اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے آنے کے 1400-1500 سال بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں اسلام سے پہلے لوگ کھڑے تھے، تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس لیے میرے حضور نے آتے ہی فرمایا من تطیر فلیس منا، جو اسلام آنے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی بدشگونی لیتا ہے اور بدشگونی والی زندگی گزارتا ہے، اس کا اور محمد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم میں سے آج کے بعد ہر بندے کو جائزہ لینا چاہیے، یہ سسر کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بہو نہیں آئی تھی، پہلے تو بڑا اچھا کاروبار چلے، جب کہ یہ نئی بہو آئی ہے سارا کام منحوسن چڑیل آئی ہے انہیں کم خراب کر دیتا ہے، جب سے یہ ہوا، جب سے وہ ہوا، جب سے یہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تو جو مرضی کہتا رہے، اصل یہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبتکم، یہ جو تیری زندگی میں برا ہو رہا ہے یہ تیرے اپنے برے کی وجہ سے ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ اپنے ساتھ ہونے والا یا اپنی زندگی میں آنے والی مصیبت کا جو سبب ہے وہ ارد گرد ڈھونڈتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی، حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ تیری زندگی میں جو آ رہا ہے اپنے اندر دیکھ، اس کا سبب تیرے اندر ہے۔ تو ایسے چیز اور عمل سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ، محلہ، فیملی، معاملہ سارے ان چیزوں سے بھرے پڑے ہیں، یہاں تک کہ میرے حضور نے فرمایا اگر ایسے معاشرے میں ایسے معاشرے میں رہ کر آپ بچنا بھی چاہیں بدشگونی سے، بچنے کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں خیال آ جائے یار اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کلر نمبر فلاں چیز کی وجہ سے یہ تیرے ذہن میں خیال ہے، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے نہ نحوست رہے گی اور نہ آپ کا جو بدشگونی والا ذہن ہے وہ رہے گا، وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ الا غیرک، یہ والی دعا پڑھ لو۔ اے اللہ نیکی وہی ہے جو تو دیتا ہے، تو جس کو نیکی دے پھر اس کو کوئی برائی نہیں دے سکتا، جس کے ساتھ تو برا کرے اس تک کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ ایسا کرنے والا دوسرا ہے ہی کوئی نہ۔ تو یہ دعا آپ یاد فرمائیں اور اس کو پڑھ لیا کریں۔